نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پھر جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اسے یاد کرے۔ فی صحف مکرمہ، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مکرم ہیں، عزت والے ہیں۔ مرفوعۃ مطہرہ، بلندی والے، پاکیزہ۔ بِأَیْدِی سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ کرام بررہ، جو خود بڑی عزت والے ہیں، نیک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان کو بیان کیا ہے۔ سورت کے پیچھے ایک واقعہ تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور آتے ہی انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بھی کچھ سکھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، پیشانی پر بل آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا، جس کا مفہوم اور لب لباب یہ بنتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ شخص جو کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، ایسے شخص کو آپ سکھائیں تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کر لے یا کوئی آپ کی بات مان لے اور وہ نصیحت کرنا اس کو فائدہ دے۔ اور ایسا شخص جو مغرور ہے، جو بے پرواہی کر رہا ہے، اگر وہ نہیں سدھرتا تو پھر آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کیونکہ سب کے لیے ہدایت ہے، اس لیے غریب امیر میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہ فرق نہیں کیا جائے گا کہ سردار ہے تو اس کو سکھاؤں، یہ غریب ہے تو اس کو نہ سکھاؤں۔ یہ فرق نہیں کیا جائے گا ذات کا یا کسی علاقے کا، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن نصیحت سب کے لیے، نصیحت سب کو چاہیے کہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان اس انداز میں بیان کی ہے کہ جن صحیفوں میں قرآن لکھا ہے وہ بھی بڑے عزت والے ہیں، یعنی کہاں پر؟ لوح محفوظ میں۔ پھر لوح محفوظ سے ہوتا ہوا جن بھی اوراق میں قرآن لکھا ہوا ہے ان کی بڑی عزت ہو گئی۔ اب یہ بھی پنے تو عام پنے ہی ہوتے ہیں اوراق، لیکن قرآن لکھ لیا، اب ان کی قیمت بڑھ گئی، اب ہر کوئی ان کو چومتا ہے۔ کیوں چومتا ہے؟ قرآن کی وجہ سے چومتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے نصیحت حاصل کرے، یعنی اللہ زبردستی نہیں کرتا کہ آؤ اور قرآن سے نصیحت حاصل کرو، نہیں، زبردستی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ اب ہم تمہیں جا کر منتیں کریں نہیں، جو پیاسا ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس ہوتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے جو لوگوں کے پاس گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی کہ میں زبردستی تمہیں قرآن پڑھاؤں، نہیں، جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، لیکن انجام بتا دیا، جو حاصل کرنا چاہے گا بڑی عزت والا، نہیں کرنا چاہے گا ناکام ہوگا۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مکرم ہیں، عزت والے ہیں، بلندی والے ہیں، پاک ہیں، یعنی لوح محفوظ سا ہوتا ہوا پھر جس بھی اوراق پہ قرآن لکھا جاتا ہے وہ بڑا ہی بلندی والا ہو جاتا ہے، عزت والا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک ہے، قرآن عزت والا ہے، قرآن بلندی والا ہے، پھر جس کو لگے گا وہ بھی بلندی پائے گا۔ بِأَیْدِی سفر، ایسوں کے ہاتھوں میں، کرام برر، جو خود عزت والے ہیں، نیکوکار ہیں۔ یعنی اس کو لکھا کس نے؟ فرشتوں نے لکھا۔ تو قرآن پاکیزہ تھا، عزت والا تھا، تو یہ بھی لوگ ایسے ہی بن گئے، فرشتے اور عزت والے بن گئے، نیک بن گئے۔ پھر ایسے ہوتا ہوا جو کاتب وحی تھے، نبیوں سے ہوتا ہوا کاتب وحی، یعنی نبی نے قرآن پڑھ کر سنایا، پھر جو صحابی لکھتے تھے قرآن ان کو کہتے ہیں کاتب وحی، وحی آتی اور لکھتے تھے۔ اللہ نے ان کی بھی شان بیان کی ہے، تو اس آیت کے مفہوم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا عظیم الشان قرآن ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو اس سے جڑتا گیا اس کو بلندی ملتی گئی۔ تو اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بلند رتبہ عطا فرمائیں گے۔